آپ کس دنیا میں تھے اور اللہ پاک نے آپ کو کیسے قبول کیا، کوئی خوبصورت سا واقعہ سنائیں ہمارے اس چینل والوں کے لیے، بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کے ذریعے خیر کا پیغام پہنچے ماشاءاللہ۔ تو لیکن یہ میں آپ سے اس آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اس بات کو سیریسلی سمجھیں، اللہ سے ڈریں، بیویوں سے نہ ڈریں۔ وہ لوگ ہم آج معاشرے میں بھی بات میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سوچ کے گزار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے گھر میں میرا بیٹا 20 سال کا تھا تو اس نے مجھے کہا جی باپ میری شادی کر لیں، تو میں نے کہا جی ہاں فوراً میں بھی 20 کا بھی رشتہ تلاش کروں، تو انہوں نے کہا جی یہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو میں نے کہا پاؤں پہ اب کیا یہ سر پہ کھڑا ہے؟ میرا ایک جاننے والا دوست جو اربوں نے کھربوں پتی ہے، میں نے کہا اس بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے 25 سال کا، کہہ رہا کچھ کمانے تو لگ جائے۔ لا حول ولا قوت الا میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، اکیلا تیرا بیٹا ہے، کھرب روپے کی تیری جائیداد ہے، 100 ارب روپے کی سے زیادہ تیری جائیداد ہے، اکیلا تیرا بیٹا تو کرے کمانے لگ جائے۔ لا حول ولا قوت۔ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں خود عقل تو کرو یار، تمہاری بیٹی اس طرح تیار ہو کے آئی ہے، لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس نکاح پڑھانے کے بعد نہیں بٹ صاحب اتنی عجیب خوشی سی محسوس ہوئی، وہ خوشی مجھے 20 سال سے ہم تحریک چل رہی ہے، 20 نے بے شمار نکاح پڑھائے، لیکن اس نکاح کی عجیب خوشی تھی۔ دعوت دو اس چیز کی جو تمہارے اندر نہیں ہے، جی جیسے آپ نے ابھی یہ نکاح کی بات کی، دعوت دی، اب میرا بھی دل کرنے لگ گیا کہ شادی ایک اور کر لیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ دعوت کی برکت ہے، دعوت کی برکت۔ اب کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی نیک سی لڑکی دیکھ لیں، ہم شادی کر ہی لیں۔ اس طرح مشتاق ہے، اس طرح انضمام الحق ہے، محمد یوسف ہے۔ اب اس طرح میں یوسف اور میں ایک جماعت میں یوسف کو لے گیا شروع میں 3 دفعہ، تو 3 دن کی جماعت میں یوسف کو لے گیا، تو یوسف نے وہاں ممبر پہ بیٹھ کے میرے کو اب تم بات کرو، تو اس نے لوگوں سے جی بات کہی، اس نے دیکھو کل آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کل سے آپ کو کہوں کہ جی کل سے آپ نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے، تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم پاکستان کی طرف ٹیسٹ کھیل رہے ہیں، اور مجھے کو کہے آپ نے ٹیسٹ کھیلا، مجھے کوئی خوشی نہیں اس کی، میں نے پہلے 17 کھیلے ہوئے، ایک اور میں کہا اس لیے آپ لوگوں کو کہا جائے نا مسلمان کلمے والے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی، تو مجھ سے پوچھو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے خاندان علیحدہ ہو گئے، ماں علیحدہ ہو گئی، بیوی علیحدہ ہو گئی، بیوی نے کہا کہ میں نے تم سے طلاق لے لینی ہے، ماں کہہ رہی میں تمہیں علیحدہ ہو جاؤں گی، میں اکیلا رہ گیا ہوں کلمہ پڑھ کے، مجھ سے پوچھو کلمہ کیا ہے؟ آپ کے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ہماری نکاح آسان تحریک کے حوالے سے جو ہماری 4 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات پر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ اللہ پاک نے آپ کو دینی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ حضرات علماء کرام کی صحبت کافی عرصے سے ماشاءاللہ عطا فرمائی، اور اب ماشاءاللہ باقاعدہ آپ خطیب بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اللہم زد فزد۔ وہ ہم گئے پشاور کے علاقے میں، تو وہاں ہمارے ساتھ حبشے کے مہمان تھے، تو وہ جو ہے نا وہاں پر بہت کوشش کی ہم نے نقد جماعت بنانے کی، ہم سے نہ بن سکی، ہم آگے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ سال خانہ کی بات ہے، اس کے بعد نا پشاور کے خواجہ سراؤں کی جماعت آئی، اور انہوں نے وہاں پر تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے نقد جماعت بنا دی، تو پھر ہمیں واپسی اگلی مسجدوں میں تھے تو ہمیں واپس بلایا گیا ہدایات دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ وہ عرب مہمان بھی تھے، تو ہمارے ساتھ علماء تھے، عرب تھے، ہم نہیں بنا سکے جماعت، وہ خواجہ سراؤں نے جماعت بنائی، اور انہوں نے کیا بات کی، وہ شکیلہ شاید آپ جانتے ہوں، وہاں کے مشہور ہیں، تو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو حاجی صاحبان، نمازی صاحبان، آپ اگر تبلیغ کا کام نہیں کرو گے نا، تبلیغ کا کام تو اللہ نے لینا ہے، تبلیغ کا کام تو چلے گا قیامت تک، یہ تو وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، لیکن آپ نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں کو گٹر سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دے گا۔ اور باقی حقیقت یہ ہے، جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا جہنمیوں کو، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے آتے تھے، فکذبنا، ہم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ آگے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش کہ سن لیتے، مان لیتے، آج یوں جہنم کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، آج وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ڈرانے والے تو قیامت تک بھیجنے، تو اس بھائی نے اور خواجہ سرا نے ان حاجی صاحبان کو جب جھنجھوڑا تو اللہ نے نقد جماعت بنوائی، تو ہم حیران ہو گئے، عرب علماء سے اور علماء سے نقد جماعت نہ بنی جو اللہ پاک نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک آپ جیسوں سے اللہ پاک بڑا کام لے رہا ہے، اور ہم جیسوں کے لیے جو مسجدوں مدرسوں میں رہنے والے ان کے لیے ایک زبردست ایک سبق ہے آپ جیسے حضرات کی زندگی، کہ دیکھو آپ کس دنیا میں تھے اور اللہ پاک آپ سے کتنا بڑا پوری دنیا میں کام لے رہا ہے۔
اللہم زد فزد. آپ بھی فرما رہے تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا آپ کی باتیں سن کر, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے. آپ اس قسم کا کوئی واقعہ سنائیں کہ آپ سے اس قسم کی بات کہ آپ کس دنیا میں تھے اور اللہ پاک نے آپ کو کیسے قبول کیا. کوئی خوبصورت سا واقعہ سنائیں ہمارے اس چینل والوں کے لیے, بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کے ذریعے خیر کا پیغام پہنچے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کام تو یہ علماء کا ہی ہے, بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ کا نا ایک سسٹم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کی دل جوئی کے لیے, اللہ کی طرف سے دل جوئی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو کمزور ہوتے ہیں, ان کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں. بے شک. جیسے آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جو علماء گئے تو جماعت نہ بنی, تو پھر خواجہ سر آئے تو جماعت بن گئی. اصل میں وہ جماعت تو علماء نے ہی بنائی تھی, اللہ نے ان کا اکرام کرنا تھا کہ چلو تمہارے ذریعے بنا دیں. اللہ وہ تو ہے, یہ سسٹم ہے, اللہ کا سسٹم ہے. نہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کی بات اتنی بعض دفعہ نہیں لگتی کسی کے دل کو, ایک عامی آدمی کی بات لگ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, نہیں وہ اس میں سے ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں فرق کتنا ہے کہ ابھی میں کہیں گیا ہوا تھا بات کرنے کے لیے, میں کر کے ہے کہ دیکھو ایک لوگ اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ابھی ایک مولوی صاحب ہیں مسجد کے, امام صاحب ہیں, مولوی ہیں, مدرسے سے پڑھے ہیں, ان کی زندگی اسی میں گزری ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو مولوی صاحب ہیں, یہ تو یہی بات کریں گے. جی جی جی. ایک کانسیپٹ ہے. اور جب کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم جیسے آدمی کو دیکھتے ہیں یہ دنیا بھی اس نے ساری گھومی ہے, دنیا بھی پھری ہے, دنیا کے کام بھی کیے ہیں, تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے دونوں زندگیاں گزاری ہیں. دونوں زندگیاں گزار کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہی زندگی جو ہے یہ صحیح ہے. تو پھر وہ لوگوں کو یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی زندگی, اس نے دیکھا ہوا ہے وہ زندگی کو. مولوی صاحب نے تو دیکھی نہیں زندگی. میں نے مولوی صاحب کو کہا مولانا آپ نے تو بس رستے میں دیکھا ہے, ہم نے دنیا بھی دیکھی ہے جی. اس لیے ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ایک ہوتا ہے کتاب سے پڑھ کے کرنا, ایک ہوتا ہے کہ خود کر کے بتانا ہے نا. آپ کتاب سے پڑھیں گے امریکہ ایسا, امریکہ ایسا ایسا, تو پتہ چلا کہ امریکہ کے بارے میں پڑھا ہے. ایک کہ جی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں, اس میں فرق ہے نا بات. بے شک بے شک. اب ایک ہے دنیا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے دنیا گزاری نہیں ہے, وہ پتہ دنیا ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایک کہتے ہیں میں بھائی جان گزار کے آیا ہوں. جی جی. کراچی کا اجتماع ہوا ہے نا, تو اب اجتماع میں کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ آئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب 7 لاکھ میں سے ایک شاہد افریدی بھی گیا ہوا تھا اس میں, اور شاہد افریدی کی فوٹو سونے کی, وہ سو گیا ہے, اس کی تصویر کھینچی, وہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے, تصویر کھینچی, وہ بیٹھا بیان سن رہا, تصویر, وہی تصویر نیٹ پہ ہزاروں لوگوں, لاکھوں لوگوں نے دیکھی, کروڑوں لوگوں نے دیکھی, کروڑوں نے دیکھی ہوگی. تو باقی جو جتنے سارے علماء کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کون آیا تھا کون چلا گیا. یہ ایک سسٹم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کبھی مشہور کرتے ہیں اور پھر مشہور کر کے ان سے کام کرانا ہوتا ہے اللہ نے وہی. اب میں لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے, تو وہاں سے اللہ نے سمجھایا, وہاں سے سمجھایا, تو کرانا تھا اللہ نے یہی. اللہ کے تو علم میں تھا نا. اب سعید انور کو میں دیکھتا ہوں, سعید انور کرکٹ سے مشہور ہوا, کرانا تھا اللہ نے دین کا کام. جی جی جی. سبحان اللہ, ہے نا. سبحان اللہ. یہ اس طرح مشتاق ہے, اس طرح انضمام الحق ہے, محمد یوسف ہے. اب اس طرح میں یوسف میں ایک جماعت میں یوسف کو لے گیا شروع میں 3 دفعہ, تو 3 دن کی جماعت میں یوسف کو لے گیا, تو یوسف نے وہاں ممبر پہ بیٹھ کے اب تم بات کرو. تو اس نے لوگوں سے جی بات کی, اس نے دیکھو کل آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں کل سے آپ کو کہوں کہ جی کل سے آپ نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے, آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم پاکستان کی طرف ٹیسٹ کھیل رہے ہیں, اور مجھے کوئی کہے گا آپ نے ٹیسٹ کھیلا, مجھے کوئی خوشی نہیں اس کی. پہلے 17 کھیلے ہوئے, ایک اور اس لیے آپ لوگوں کو کہا جائے نا مسلمان کلمے والے ہیں, آپ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. تو مجھ سے پوچھو کلمہ کیا ہوتا ہے. جس کے خاندان علیحدہ ہو گئے, ماں علیحدہ ہو گئی, بیوی علیحدہ ہو گئی, بیوی نے کہا کہ میں نے تم سے طلاق لے لینی ہے, ماں کہہ رہی میں تمہیں علیحدہ ہو جاؤں گی, میں اکیلا رہ گیا ہوں کلمہ پڑھ کے, مجھ سے پوچھو کلمہ کیا ہے, آپ کے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے چاہے کام لیتا ہے, سبحان اس میں یہ اللہ کا چناؤ ہے. بے شک بے شک. اللہ کی اللہ تعالیٰ. اچھا میں نا کراچی اجتماع کا آپ نے ذکر خیر کیا, تو میں آج ہی ایک جگہ بیان کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو کراچی حضرت مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے, کراچی اجتماع میں نے بہت سارے علماء سے یہ بات کی اور سب نے تائید کی کہ کراچی اجتماع میں جنید جمشید کا دوست اس کو لے کر گیا, اور جنید جمشید پہلے بھی اس کی باتوں سے کچھ متاثر ہوا, مزید اس نے وہاں کراچی اجتماع میں جب پہلی دفعہ گیا اسی حالت میں, اور اس نے وہاں کراچی کے اجتماع کے لاکھوں کا مجمع دیکھا,
اور وہاں ان سب کے اعمال کی ایک برکات انوارات اس کے دل پہ لگے. اچھا میں سمجھتا ہوں جنید غنی کو جیسے اللہ نے ذریعہ بنایا نا، وہ جو لاکھوں کا مجمع تھا نا، وہ سارے کا سارا مجمع جنید جمشید کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے. تو آج ایک مسجد کی افتتاحی تقریب پر لنٹر وغیرہ تھا، تو وہاں میں نے کہا یہ جو ریت کے یہ جتنے ذرے لگے ہیں نا اس مسجد میں، اور ایک ایک ذرہ جس نے بھی لگایا نا، تو اللہ سب کو مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے. تو وہ لاکھوں لوگ جو اجتماع پہ آئے ہوئے تھے، ان سب میں سے ایک ایک کی برکت جنید جمشید پر اثر کر گئی، اور جنید جمشید کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی ماشاءاللہ، اور اس کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے ان سب کو جنید جمشید کی ہدایت کا ثواب عطا فرمائے. تو اللہ پاک نے اتنا عظیم الشان عمل عطا فرما دیا الحمدللہ. اچھا حضرت، آپ ہماری نکاح آسان تحریک ہے، اس میں ہماری 4 باتیں بنیادی ہیں جو ساری قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں. حضرت مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں. اس میں پہلی بات یہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا. آج کل کے حالات میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، جب 14 سال کی لڑکی کراچی سے بھاگ کے لاہور آ کے شادی کرتی ہے، اور پورے ملک میں پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. اس قسم کے واقعات جب سامنے آ رہے ہو تو بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اس پر آپ کو اللہ پاک نے دین دنیا دونوں اعتبار سے سمجھ بوجھ دی ہے، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے بھی ہیں اور کھڑے ہوئے بھی ہیں. آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں جی، میں لوگوں سے بات کہتا ہوتا ہوں کہ جی میں تو جو بات کر رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ دیکھ کے تجربے سے بات کروں گا. تجربہ میرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم یعنی بات کرتے ہوئے بھی اتنے ڈرتے ہیں کہ بھی میری بیوی نے اگر یہ سن لی کہ میں نے یہ بات کی ہے تو گھر میں طوفان آ جائے گا. کہ شادی کسی نے دوسری کی، وہ ہمارا کرکٹ والا ہی ہمارا ساتھی ہے، اس نے کسی نے شادی دوسری کی تو وہ کہتا ہے میرے گھر میں طوفان آ گیا کہ اس نے شادی کری. میں تو نہیں کی، اس نے کی ہے. ایک غلط بات چلتے نا وہ ساری ایک معاشرتی مصیبت کا حصہ بن گئی ہے. حالانکہ یہ اس وقت میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھ کے کہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے زنا اس وقت جتنا ہو رہا ہے وہ بس اللہ ہی رحم کرے، اس پہ اللہ ہی رحم کرے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا. تو اس لیے یہ اگر لوگوں کو ترغیب دی جائے جو متمول ہیں، جن کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے، ان کو تو دوسری شادی نہ کرنا ہی تو جرم ہے میرا خیال ہے. میرا حالات حاضرہ کی روح سے حالات حاضرہ کی روح سے اس وقت کی میں حالات پہ کہہ رہا ہوں. اگر جو اس وقت جو حالات میرے سامنے ہیں، جو میرے سامنے حالات ہیں، جی وہ میں آپ کو برائی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ لوگ ہمیں جس طرح آپ نے کہا لوگ اب مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی نعیم صاحب وہی فرمایا، لوگوں کو پتہ کوئی مفتی کیا ہوتا ہے یا دین مولوی کیا ہوتا ہے. تو مجھے مفتی صاحب، میں مفتی ہمارے احمد علی دوست ہیں، ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مفتی صاحب اب آپ مفتی کم ہیں، ہم زیادہ ہیں. تو لوگ ہمیں مفتی سمجھتے ہیں. پھر ان سے پوچھ کے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اچھا اگر مجھ سے اس وقت کوئی یہ بات پوچھے تو میں کہوں خدا را جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، اگر وہ شادیاں 4 کر سکتا ہے تو خدا کے لیے وہ کرے. مجھے کہتے ہیں جی آپ مجھے لوگ کہتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ ہر بات کا وقت ہوتا ہے، میرا وقت اب نکل گیا، میرے پاس اب وہ وقت نکل گیا. اگر مجھے آج سے کوئی 10 سال پہلے اس بات کا احساس ہوئے تو میں ضرور کرتا اور شادی اور شادیاں کرتا. لیکن اب ظاہر ہے اب ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو لیکن میں آپ سے آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اس بات کو سیریسلی سمجھیں، اللہ سے ڈریں، بیویوں سے نہ ڈریں. وہ لوگ ہم آج معاشرے میں بھی بات میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سوچ کے گزار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں؟ ہمارے اندر یہ بات نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. حالانکہ لوگ کیا کہیں گے یہ بات اللہ کی نعوذ باللہ چھیڑ ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچ کے زندگی گزارے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس بات پہ تو اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا تھا کہ آپ نے کیوں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا. اگر یہ نکاح والا کام آسان کر لیں، لوگ اس پہ آ جائیں، تو میرا خیال ہے کافی برائیاں تو اس سے ختم ہو جائیں گی. اچھا اس میں نا ہماری 4 باتیں، آپ اس کو تھوڑا سا الگ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کتنا ضروری، اس پر سر فرمائیں. ہمارا مسئلہ ہمارے اکثر جو غلط باتیں چلتی وہ غلط العام ہو گئی ہیں. جی ہمارے یہ غلط بات چلی ہے کہ جی پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. پاؤں پہ کھڑا ہو، جی اب پاؤں پہ تو کھڑا ہے بھائی، اور کون سے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس کو. میرے گھر میں میرا بیٹا 20 سال کا تھا تو اس نے مجھے کہا جی باپ میری شادی کر دیں. تو میں نے کہا جی ہاں فوراً میں بھی 20 کا بھی رشتہ تلاش کروں. تو انہوں نے کہا جی یہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو میں نے کہا پاؤں پہ اب کیا یہ سر پہ کھڑا ہے؟
پاؤں پہ کھڑا ہے بھائی. تو میں نے کہا بھائی بالکل جو اس کی بیوی آئے گی جو ہم کھاتے وہ بھی کھا لے گی. کھا لے 2 روٹیاں زیادہ. مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی مسئلہ کیا ہے؟ فوراً شادی کرو. یہ دیکھو نا حدیث. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ایک ہم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے, آپ تو علماء کرام ہیں, آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ جب بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دو. فوراً بالکل ٹھیک ہے, صاف فرمایا. اور کیا کہا؟ ہاں اور لڑکی کے بارے میں کہا کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کا جوڑ تلاش کرو. ایسے ہی نا؟ بالکل. لڑکے کا جوڑ بھی تلاش کرنے کا نہیں کہا کہ فٹافٹ شادی کرو, کیونکہ ورنہ خرابی ہو جائے گی. اگر یہ شادیاں جلدی ہونا شروع ہو جائے, ہمارے جیسے جو دیندار لوگ ہیں اللہ ان کا بھلا کرے, ابھی ہمارے میاں احسن صاحب ہمارے دوستوں نے اپنے پوتے کی شادی کر دی ہے 19 سال کی. 19 بہت ماشاء اللہ. شادی کر دی اس کی ماشاء اللہ. کہ شادی ہے اس کے بچے, ایک کی 19 سال کی, ایک کی 22 سے, دونوں بھائیوں کی شادی کر دی اس نے. ماشاء اللہ. اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی نہیں کریں, جو اب دیکھیں تو صحیح نا معاشرہ چل کیا رہا ہے. ہر چیز پہلے تو ایک اولا ہوتا تھا, چیز اویلیبل نہیں تھی. ہاں بالکل. اب تو ہر چیز بچے کے ہاتھ میں آ گئی. اب ٹیلی فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, اور جو ٹیلی فون کھولے گا اسے ہر چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا اب وہ بچے جو اگر ان کی شادیاں نہیں کریں گے تو بے رحمی میں جائیں گے, باللہ. اور پھر غلط تو کریں گے, صحیح نہیں کریں غلط کریں گے. تو کیوں نہیں آپ اس پہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں خدا را جلدی کرو. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ ہاں اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں, میں ساری لوگوں سے کہتا ہوں کہ شادیاں کرو, اس سے روزی بڑھے گی. بالکل بالکل پکی تو بات. روزی کے خوف سے شادی نہیں کر رہے. روزی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ تو ایک تو چلو قرآن کی بات تو ہمیں سمجھ کم آتی ہے, کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں. اللہ کیا, ہاں بالکل. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب بتاؤ, اللہ کہہ رہے میں غنی کر دوں گا, یہ کہہ رہے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں تم شادی کرو, میں پاؤں پہ کھڑا کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں ہم پہلے خود پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر شادی کریں. اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں. اس غلط باتوں, یہ باتیں اس لیے زیادہ ہو گئی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نیٹ پہ کیوں بات کرتا ہوں. مجھے نیٹ پہ بات میں پہلے مشہوری سے آ گیا ہوں واپس ہو کے, مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا. لیکن میں نے جب نیٹ پہ دیکھا کہ اتنے لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں, اتنی غلط باتیں پھیلا کے چل رہی ہیں, اور ہم لوگ اس پہ بیٹھ نہیں رہے, تو اس کو دیکھ کے میں اس نیٹ پہ آیا تھا کہ کوئی صحیح بات کرنے والا بھی تو ہو. یہ غلط کتنی باتیں پھیلائی ہیں غلط لوگ, یہ والی کہ یہ ہو جائے گا, پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, ابھی کچھ کمانے نہیں لگا. میرا ایک جاننے والا دوست جو اربوں نے کھربوں پتی ہے, میں نے کہا اس بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے 25 سال کا, کہہ رہا کچھ کمانے تو لگ جائے. لا حول ولا قوت الا میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو, اکیلا تیرا بیٹا ہے, کروڑ روپے کی تیری جائیداد ہے, 100 ارب روپے کی سے زیادہ تیری جائیداد ہے, اکیلا تیرا بیٹا تو کرے کمانے لگ جائے. لا حول ولا قوت. یہ سن کے اصل بات سامنے نہیں ہے. اصل بات خود کرنے والے تھوڑے تھے, لہذا وہ غلط باتیں چل گئی. ہماری نا 20 سال سے یہ تحریک چل رہی, بلکہ ہم جب بیرون سفر میں تھے نا, افریقہ میں گئے, اللہ نے صومالیہ بھیجا, جبوتی بھیجا. صومالیہ میں بچے کی 2 3 شادیاں, 2 بچے, بیریش سا بچہ. میں اس سے احتیاط سے بیٹھتا تھا, یہ بچہ سے اس سے کیا بیٹھنا ہے اس کے, لیکن جب تعارف ہوا تو پتہ لگا 2 شادی. اور یہاں پر بچوں کو جب تعارف ہوتا ہے, بعض جگہوں میں ملتے ہیں, بعض سوسائٹیوں میں نوجوان لڑکے چھوکرے 15 16 سال کے, اور ان کی کئی دوستیاں چل رہی ہیں, اور سب کچھ چل رہا ہے. جب حلال نہیں ہوگا تو حرام ہوگا. اس پہ کون سی دوسری بات ہے, ہاں وہ تو ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں دھمکی دے کر والدین کو گویا کہ کان کھینچ کے کہا بچوں کی شادیاں اذا بلغ فلم يزوجوا فانما اثمه على ابيه. بچہ بالغ ہوتے ہی, یعنی 3 باتیں پر میں, فليحسن اسمه, بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت کرے, اور تیسری بات یہ کہ اس کی فاذا بلغ فليزوجوا, بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کرے. اور ادھر ہم نے قانون بنا دیا 18 سال کا, اور 18 سال کا جو قانون بننے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ 13 14 سال میں میٹرک کر لیتے ہیں, اس کے بعد ڈگریوں کی دوڑ میں ایسے لگتے ہیں کہ 30 35 سال کی عمر میں جا کے ہوش آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, بچوں کی شادیاں جلدی کرنا الحمدللہ, اس پر کافی اچھی بات ہوگی. نمبر 2, رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا. اس میں کتنا تھوڑا سا آپ نے رسم و رواج والی شادیاں بھی دیکھی ہیں, اور آسان شادیاں بھی دیکھی ہیں اور کی ہیں آپ کے دوستوں نے. آپ کے ماشاءاللہ متمول قسم کے دوست بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی شادیاں آسان کی. اس قسم کا کوئی واقعہ؟ اب اس میں دیکھنا میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, چھوڑیں آپ, ہم کیا کہیں اس پہ. مجھے آپ کوئی آدمی یہ بات بتا دے کہ جس نے لیوش شادی کی ہے, خلاف سنت خلاف شرع, لیوش شادی جس نے بڑی کی ہے, اس شادی کرنے کے بعد کیا لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے, کیا لوگوں نے اس کو کہا کہ واہ واہ آپ نے کیا کیا, یا جس نے بھی دیکھا اس نے یہ کہا کہ یار کو شرم کرنی چاہیے تھی,
پیچھے اس کی اب اس پہ آپ خود فیصلہ کر لیں. میں نے آج تک کوئی ایسی جن لوگوں کے پاس مال ہے نا, جن دوستوں کے پاس مال اللہ نے دیا ہے, میں نے ان کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ دیکھو تم اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, تم جتنی بھی بڑی شادی کر لو گے نا تو اس کے بعد تمہارے منہ پہ چاہے کوئی نہ کہ پیچھے ہی کریں گے کہ یار کیا کیا اس نے, کچھ بھی کیا کیا, وہ شادی تو اس کی تھی, شادی تو اس کی تھی, شادی تو فلانے کی تھی, وہ دوسرے کو دیں گے تیری کچھ بھی نہیں تھی. ہاں تیری تعریف کب ہوگی؟ تیری تعریف یہ تب ہوگی جب تو اس کو بالکل سادہ کر دے گا. لوگ کہیں گے یار دیکھو کر سکتا تھا اس نے, ماشاءاللہ, اس پہ تیری تعریف ہوگی خدا کے بندے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. کامن, یہ تو دنیا میں کراچی میں ایک شادی ہوئی تھی. جی, کراچی میں شادی ہوئی, آپ لوگوں کو پتہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, کراچی میں شادی ہوئی تو وہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہوا تھا. تو وہ جتنے اس کے مہمان آئے نا شادی میں, تو انہوں نے سب کو ایک ایک تولے کا سکہ دیا سونے کا. ہاں جی تولے کا, جو آیا مہمان تولے کا سکہ. سبحان اللہ. اب اس سے کیا کرے گا آدمی؟ اب وہ تولے کا سکہ جنہوں نے لے لیا تو دو بندے کھڑے ہو آپ میں باتیں کر رہے تھے, یار دیکھو اتنا امیر آدمی تھا, ایک ایک سکہ دیا, کم از کم دو دیتا. یعنی باتیں پھر بھی نہیں چھوڑی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ باتیں چھوڑ دیں, خلاف سنت کوئی عمل کریں تو اس میں سے خیر نکلے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا بالکل. اب میں نے جتنے میرے دوستوں نے بڑی بڑی شادیاں کی ہیں, لوگوں نے لعنتیں ہی بیچی ہیں. کئی لوگوں نے کہا سودہ کم کر دینے, پیسے لوگوں نے دینے, شادیاں اتنی بڑی کرے, شرم آنی چاہیے ان کو. اور دیکھو بینکوں پہ جا پہلے قرض اتارو, شادیاں اس نے کر رہے. لوگوں نے بری باتیں کی. آج تک کسی میں نے کہا نا, آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ جس نے خلاف سنت شادی کی ہے اور اس میں, ہاں دوسرا یہ مکس شادیاں, مخلوط جس میں عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی مجھے یہ بتا دے کہ اس میں سے خیر نکلی ہو. بھائی خیر کے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والے اور دکھانے دونوں پر اللہ کی لعنت برستی. برستی لعنت والی شادی ہو اس میں خیر. اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں ایسی جس میں لڑکیاں بھی تیار ہو کے آئی ہیں, اور لڑکی شادیوں میں تو آپ کو پتہ ہے لباس تھوڑا پہنتی ہیں عورتیں. اب وہ لباس ہو کے پہن کے آئی ہیں, بندے ان کو دیکھ رہے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کوئی عقل تو کرو یار, تمہاری بیٹی اس طرح تیار ہو کے آئی ہے, لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن چونکہ کوئی سمجھانے والا ہے نہیں, اگر سنتے ہی بات نہیں سنتے, جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو ٹی وی پہ ڈراموں میں جو فلموں میں دیکھتے ہیں وہی کر رہے ہیں شادیاں. اب نیا کام شروع ہوا جی, وہ لڑکی کی انٹری ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کی, کل میں پرسوں کسی نے کہا دلہن کی انٹری ہو رہی ہے. اب وہ انٹری ایک چارپائی سے اوپر لی ہوئی, چارپائی کو 4 بندوں نے ادھر سے پکڑا, پیچھے نیچے دلہن جا رہی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دلہن کی انٹری ہو رہی ہے. میں نے کہا لگتا ہے جنازہ جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دلہن ہے یا جنازہ ہے کسی کا؟ یہ کوئی شاید ہندوؤں کا کوئی وہیں سے. چونکہ اصل بات جب مولانا کرنی چھوڑ دیں گے آپ تو پھر غلط کو وجود آئے گا. میں آج مجھے کل ہمارے ایک دوست نے شادی کی, بہت اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا, بالکل چند لوگ بلائے, سبحان اللہ, چند لوگ بلا کے ولیمہ کیا. تو مجھے رائیونڈ سے حضرات تشریف لائے تھے, رائیونڈ حضرات تشریف لائے تھے. مجھے ہمارے رائیونڈ کے ایک بڑے بزرگ تھے, وہ آئے, مجھے کہنے لگے یار یہ تو بڑے مشہور لوگ ہیں, ان کی تو بڑی واقفیت ہے, سارا پاکستان کا واقف ہے, تو شادی میں یہ 100-200 لوگ ہیں, یہ کیا؟ میں نے کہا یہ سمجھدار لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنے آپ کو شو نہیں مانا. پھر اس کے برعکس ہے کہ ہمارے ابھی دوست نے شادی کی, اس نے سارے لاہور کو بلایا اور سارا اس میں کھانا 15 جو بھی اس سے ہو کے گیا, اس نے کہا یار کی کیتا ہے. اللہ ہمارے دکھو رہا ہے. الحمدللہ ہماری نکاح آسان تحریک کے والے سے بعض شادیاں ایسی بھی ہوئی, ہم رشتہ دکھانے کے لیے اور نکاح پڑھا کے آئے. ایک میں نے ایسی شادی کروائی اور وہ دوسری شادی کر رہا تھا نوجوان, اور لڑکی والے نیک ماشاءاللہ, یہاں دارالتقویٰ کے مدرسے کے بڑے مدرس ہیں ماشاءاللہ, ان کی ہمشیرہ ماشاءاللہ. تو وہاں نکاح ہوا اور ایک ایسے سادہ سی محفل میں, چند اس کے 2-3 بھائی تھے بس, اور اس کے والد تھے, اور یعنی ماشاءاللہ سادگی سے نکل. لڑکا میں یعنی تھوڑی دیر پہلے اجنبی بن کے داخل ہوا, پہلے بالکل کبھی تعارف نہیں, فون پہ بھی کبھی کوئی بات نہیں. میں ان کو کچھ تعارف کی باتیں بتا رہا تھا آپس میں, لیکن میں نے کہا آپ دکھائیں لڑکی, اور میں چلا گیا باہر. پردے والے لوگ تھے ماشاءاللہ. تو میں نے اس لڑکے سے کہا بھی آپ نے تسلی سے دیکھنا ہے, کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر اس کو دیکھو, زندگی آپ نے گزارنی ہے. بعد میں مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ میں شرماتا رہا اور یہ کرتا رہا. تو آپ نے, لیکن جب آپ کو تسلی ہو جائے تو پھر آپ نے بعد میں مجھے بتانا ہے, بعد میں باتوں میں مجھے بسم اللہ پڑھنی ہے. اگر آپ کو تسلی ہے تو بسم اللہ پڑھنے پر ابھی نکاح پڑھا دوں میں. یعنی جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ نہیں, جھٹ پٹ نکاح, جھٹ پٹ نکاح. شریعت یہ ہے کہ نماز میں تاخیر نہیں, جنازے میں تاخیر نہیں, جوڑ بننے کے بعد نکاح میں تاخیر نہیں, تو جھٹ پٹ نکاح کریں گے. تو اس نے اگلی محفل جب ہوئی تو اس نے بسم اللہ پڑھی باتوں میں. میں نے کہا چلو
میرا ارادہ تھا کل جمعہ ہے تو میں جمعے میں نکاح پڑھاؤں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد باتوں بسم اللہ، پھر بسم اللہ اس کو ماشاءاللہ لڑکی کچھ زیادہ ہی مناسب لگی، تو اس لیے وہ بسم اللہ کی رٹی لگا دی۔ تو پھر میں نے الحمدللہ نکاح اللہ کے فضل و کرم سے پڑھایا، اور اس نکاح پڑھانے کے بعد نہیں بٹ صاحب اتنی عجیب خوشی سی محسوس ہوئی۔ وہ خوشی مجھے 20 سال سے الحمدللہ تحریک چل رہی ہے، 20 نے بے شمار نکاح پڑھائے، لیکن اس نکاح کی عجیب خوشی تھی، عجیب خوشی تھی۔ اس لڑکی کا والد یعنی مہینوں صبح تہجد میں دھاڑے مار کے اپنی اس بیٹی کے لیے، مطلقہ بیٹی تھی، روتا تھا، اور اس کے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کے تہجد میں نفلیں پڑھ کے دعائیں کرتے تھے اس بیٹی کے لیے۔ تو الحمدللہ سوکن پر اللہ نے رشتہ کروایا، اور بہت اچھا رشتہ کروایا، لڑکا بھی انتہائی خوش، لڑکی والے بھی انتہائی خوش۔ یعنی سوکن پہ دینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا ہے اور معیوب ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم۔ حضرت مفتی صاحب سامنے تشریف فرمائے، اور آپ بھی ماشاءاللہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں، خیر القرون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ترین زمانہ، بہترین زمانہ، اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، حضور کے زمانے جیسا بہترین زمانہ نہ پہلے تھا، نہ آئندہ آئے گا، نہ اب ہے، بالکل نہیں۔ یہ رنگ برنگی چیزیں ہیں جی، یہ کچھ بھی نہیں، بھاڑ میں جائیں یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی سوغات کے مقابلے۔ وہ تقوی، وہ ایمان، وہ ایثار، وہ خوبیاں، سبحان اللہ، یعنی پورا جنت، دنیا میں جنت کے مزے ان صحابہ کرام نے اللہ کی قسم پائے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو پا کر یہ پایا کم اور کھویا زیادہ ہے، اور ان حضرات کے زمانے میں، تو اس مبارک ترین زمانے میں الحمدللہ ہر گھر میں 2 3 4 بیویاں ہوتی تھیں۔ جب اللہ نے مردوں کا 2 3 4 شادیاں کرو، اللہ نے اسی آیت کے ضمن میں عورتوں سے بھی فرما دی، دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے اپنے یعنی عورتوں کے جو سرپرست حضرات ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے چچا ماموں ہیں، دادا نانا ہیں، ان سب کو گویا کہ اللہ نے صاف اسی آیت میں فرما دیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، پوتیوں کی، نواسیوں کی، بھتیجیوں کی، بھانجیوں کی دوسری تیسری چوتھی جگہ شادی کر دو۔ اللہ نے اس آیت کے ضمن کیوں جی حضرت فرما دیا؟ تو اب اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی اس چاہت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کروڑوں لڑکیاں غلط راستوں پہ چل رہی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو فروغ دینا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ تو دعوت کا کام جو ہے نا یہی ہے کہ دعوت دو اس چیز کی جو تمہارے اندر نہیں ہے جی، جیسے آپ نے ابھی یہ نکاح کی بات کی، دعوت دی، اب میرا بھی دل کرنے لگا کہ شادی ایک اور کر لیں۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ دعوت کی برکت ہے، دعوت کی برکت۔ اب کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی نیک سی لڑکی دیکھ لیں، ہم شادی کر ہی لیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں آئی تھی یہ بات، آپ نے کہا ہم لوگوں کے اس پہ آ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا فرمائیں گے، ہے جی، یہ نہیں دیکھتے لوگ کیا کہیں گے، اس پہ چل رہے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو یہ کہنے لگا تھا، لوگوں کے کہنا یہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں میری عمر کس الو کے پٹھے نے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، اب تو ابھی جوان ہے ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے ایک بزرگ ہیں میرے جاننے والے قریبی، 72 سال عمر ہے، 4 شادیاں موجود ہیں اور چاروں سے اولاد ہو رہی ہے، الحمدللہ چاروں سے اولاد ہو رہی ہے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پکی بات، اور اللہ کی قسم سچی بات ہے۔ میرے پاس ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے چچا کی 80 سال عمر ہے، اور 80 سال عمر میں انہوں نے ایک شادی کی اور اس سے 10 بچے پیدا ہوئے، اور 10 کے 10 ماشاءاللہ دین پہ چلے، اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، وہ ماشاءاللہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور وہ 10 کے 10 ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، وہ 10 اب ماشاءاللہ حاجی نمازی بڑے بزرگ ہیں، وہ چچی ابھی تک زندہ ہے۔ میں کہا بس کر دیں، ایسا میں بھی شادی کر ہی لوں کہیں فٹافٹ۔ نہیں بالکل، یہ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، جی جی، وہ کروڑوں عورتیں جو زائد ہیں ان میں سے 2-3 کا تو بھلا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، نیت بالکل نیت کر لی آپ سے کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں 4-4 مہینے لگاؤ، اور 4-4 ہاں جی کریں، 4-4 تیار ہیں، پکا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ خیر۔ ایک اگلی بات یہ ہے، آپ کو حج کا سفر یاد ہے ہمارا 2008 کٹھے جب جہاز میں تھے، آپ کے ساتھ تو تھے۔ اچھا الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے میں بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں کھڑوں کی تقریر کرتا ہوں، پوری بس اتر کے جماعت سے نماز پڑھتی ہے، اور الحمدللہ آپ شاید اس جہاز میں، میں آپ کے میرے ساتھ قریبی سیٹ میری فیملی تھی، آپ شاید اکیلے تھے، تو اس میں الحمدللہ میں جہاز میں میرا بیان ہوا، جاتے ہوئے تو خیر نہ ہوا، واپسی پہ جاتے ہوئے تو میں، کیونکہ اچانک اللہ نے آخری فلائٹوں میں اچانک قبول کیا، وہ پہلی مرتبہ، تو اس لیے میں اس وقت سامنے اسکرین پہ کچھ عمرے اور حج کے طریقہ سیکھنے کی کوشش میں تھا۔ واپسی پر آتے ہوئے الحمدللہ تو میں اپنے اس میں تھا کیفیت میں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ
پوری رات جدہ ایئرپورٹ پہ مختلف مراحل سے گزر گئی. تو جب جہاز میں سوار ہوئے تو ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا. اب نماز ایڈوانس پڑھ نہیں سکتے, ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت مقررہ پر فرض ہے. وضو بنا لیا اور یہ نیت کر لی کہ ظہر اثر دونوں جہاز میں پڑھنی ہے اور جہاز حاجی صاحبان اور حاجن بیویوں کو بھی پڑھوانی ہے. میں نے الحمدللہ وہ لے لیا مائک ایئر ہوسٹس سے. میں نے کہا جی مجھے مائک دے, بڑی ضروری بات کرنی ہے. اس نے سمجھا کوئی گروپ لیڈر ہے, اس نے الحمدللہ مائک دیا, سارے حاجی صاحبان کی حوصلہ افزائی کی. دیکھو بھائی الحمدللہ اللہ نے کروڑوں میں سے چن کے بلایا, تو نے اپنے گھر بلایا, میں تو اس قابل نہ تھا, گرد کعبے کے پھرائے, میں تو اس قابل نہ تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کروڑوں میں سے چن کر آئے ہیں. ہم ضیوف الرحمان ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. جب تک ہم گھر نہیں پہنچتے ہماری نیکیوں کا میٹر بڑی تیزی سے چل رہا ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اس وقت ایک اہم ترین عمل متوجہ ہے جو حج سے بھی بڑا ہے. حج کا ذکر اللہ نے قرآن میں 2-3 دفعہ فرمایا, اس کا عمل کا ذکر اللہ نے قرآن میں سینکڑوں مرتبہ فرمایا. حج کو اللہ نے باقی احکام کی طرح زمین پہ نازل فرمایا, اس عمل کے لیے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں بطور تحفہ عطا فرمائی. اور اس عمل کو اللہ پاک نے, یعنی حج کو اللہ نے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بتلایا, اس عمل کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا. اور حج کا حساب بعد میں ہوگا, اس عمل کا حساب پہلے ہوگا. اور وہ کون سا عمل ہے جی؟ نماز. تو الحمدللہ پورے جہاز, میں نے کہا اس وقت وقت مقررہ پر فرض ہے, اور دیکھو بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, وضو کے بغیر تیمم سے بھی پڑھ سکتے ہیں, قبلہ رخ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کی شرائطیں یہاں نہیں پائی جا رہی. اس لیے ہم سب کھڑے ہو کر, یعنی جو کھڑے ہو سکتے ہیں, جہاز میں بھی جگہ ہوتی ہے کھڑے ہونے کی, اور بحری جہاز میں تو بہترین جگہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ بحری جہازوں میں, ہوائی جہازوں میں الحمدللہ کھڑے ہو کر باجماعت نمازیں پڑھوائیں. بس ہے تو اتر کے ساری پوری بس کو اتر کے, پوری بس نے اتر کے باجماعت نماز پڑھی. تھوڑی سی ترغیب دیتے ہیں پیار محبت سے. دیکھو بھئی ہم جلدی پہنچ جائیں, کیا کمال ہے. اصل یہ جائیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں, اور جہاں جائیں وہاں کام بنے اور اللہ ہمیں خوش ہو کر خوشیوں کے راستے دکھائیں. تو الحمدللہ پوری بس اتر گئی. الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جی, بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. پوری دنیا میں طلب ہے, پیاس ہے, لوگ سننے اور چلنے کے لیے تیار ہیں. نعیم بٹ صاحب, اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ناظرین آپ کو مختلف اور انداز سے بھی دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے چینل پہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گے. تو آپ ناظرین سے بھی درخواست ہے, آپ بھی نعیم بٹ صاحب کے لیے کوئی محبت بھرے کمنٹس کر دیجئے. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.